پاسداران انقلاب کی تیل تنصیبات پر حملوں کے جواب میں بڑی دھمکی، کہا امریکہ نے حملے بند نہ کیے تو خطے میں موجود تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ دنیا $200 فی بیرل سے زیادہ تیل برداشت کر سکتی ہے تو اس کھیل کو جاری رکھیں۔ ایران اپنے دشمنوں کو بھرپور جواب دینے کے لیے تیار۔ دوسری جانب ابنائے ہرمز کی بندش سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا خدشہ۔ برطانیہ کے پاس تیل کا صرف 2 دن کا ذخیرہ باقی رہ گیا۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کا یہ دعویٰ کہ اسپین میں تیل کی قلت، پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ چکی۔ یورپی صارفین دنیا میں سب سے مہنگا تیل اور گیس خریدنے پر مجبور۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ سے کئی عرب ممالک میں تیل کی پیداوار شدید متاثر ہوگی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران میں شدید بمباری۔ کرج میں تیل ڈیپو پر حملے میں 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ آئل ڈیپو میں آگ بھڑک اٹھی، شعلوں نے سڑکوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ حملوں میں ایران میں بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر تباہ، فوجی اڈوں، میزائل لانچر اور پاسداران انقلاب کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے درجنوں طیارے تباہ کرنے کا امریکی دعویٰ مسترد کر دیا۔ ہلال احمر کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک ایران میں 9,669 شہری عمارتیں تباہ ہو چکیں، 6,943 رہائشی یونٹس اور 1,617 کمرشل یونٹس بھی شامل۔ 14 میڈیکل سینٹرز، 65 اسکولوں اور ہلال احمر کے 13 مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ عالمی برادری شہری اہداف پر حملوں کی مجرمانہ تحقیقات کرے۔ دوسری جانب ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے داغے گئے 3 وہیکل اور جدید ڈرون بھی مار گرائے گئے۔ ہرمیس 900 اور ڈرون کو صحیح حالت میں اتار کر ماہرین کے حوالے کر دیا گیا۔ ایران نے ایک آربیٹر 4 جاسوس ڈرون کو اصفہان کے آسمان پر ہی تباہ کر دیا۔ آپریشن وعدہ صادق 4 کی 28ویں لہر۔ امریکی اڈوں اسرائیل پر قدر، عماد اور خیبر شکن میزائلوں سے حملے۔ نئی نسل کے میزائلوں کی تل ابیب اور العقرب ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا۔ 24 گھنٹوں میں 4 امریکی میزائل دفاعی سسٹم تباہ کر دیے گئے۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ، کہا کہ ایرانی ڈرون نے عراق میں الحریر میں جدید امریکی ریڈار کو تباہ کر دیا۔ بحرین میں امریکی نیول اڈے پر 21 میزائل مارے گئے۔ ڈی سیلینیشن پلانٹ کو بھی ڈرون سے نشانہ بنایا۔ اردن میں امریکی ایئر بیس میں مفقل سطحی متعدد میزائل داغے گئے۔ شہر ازرق میں بھی ایئر بیس پر کئی بار حملے۔ 24 گھنٹے میں 200 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ سعودی عرب کے رہائشی علاقے پر میزائلی حملہ، 12 افراد ہلاک اور 12 ہی زخمی۔ سعودی سول ڈیفنس کا یہ کہنا ہے کہ واقعہ الخرج گورنری کے علاقے میں پیش آیا۔ نئے ایرانی سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مجلس خبرگان جلد باضابطہ طور پر اعلان کرے گی۔ سپریم لیڈر کے لیے آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبی خامنائی کی تقرری کا امکان ہے۔ مجلس خبرگان رہبری کے رکن میر باقری نے کہا کہ نئے سپریم لیڈر کے انتخاب پر زیادہ تر ارکان متفق ہو چکے۔ انتخابی عمل سے متعلق کچھ رکاوٹیں ابھی بھی باقی ہیں جنہیں حل کرنا ضروری ہے۔ کسی بھی ملک کی سرزمین سے حملہ کیا گیا تو بھرپور جواب دیں گے۔ ہم کسی بھی دباؤ یا حملے کے سامنے جھکنے والے نہیں۔ ملکی خود مختاری اور سرزمین کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے خواب جلد ڈراؤنے بنا دیے جائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا واضح پیغام، نئے سپریم لیڈر کے انتخاب میں کسی غیر ملکی مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا بھی اعلان، کہا کہ سیکیورٹی کونسل علی لرجانی کہتے ہیں کہ ایرانی فورسز نے امریکی فوجیوں کو قید کر لیا ہے۔ امریکہ سچ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے جس میں وہ ناکام ہوگا۔ اسرائیل کا بیروت کے نجی ہوٹل پر فضائی حملہ، 4 افراد جاں بحق، بچوں سمیت 10 افراد زخمی۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 83 بچوں سمیت 394 افراد جاں بحق ہو چکے۔ ادھر حزب اللہ نے اسرائیلی لاجسٹک بیس پر راکٹ حملے کا دعویٰ کر دیا۔ ملک کی معاشی استحکام کے لیے بھر وقت فیصلے ناگزیر ہیں۔ حکومتی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہیں۔
وزیر اعظم کی وفاقی اور صوبائی سطح پر عوام کی ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے ملکی معیشت کے استحکام سے متعلق اہم اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام وزراء اور سرکاری ملازمین سادگی اور کفایت شعاری کو اپنائیں، قومی وسائل کے دانشمندانہ استعمال کو یقینی بنایا جائے، حتمی معاشی لاہ عمل کا اعلان آج کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی ملاقات۔ پنجاب میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی، ڈیمانڈ اور ذخائر کا جائزہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی طلب رسد میں توازن کے لیے بجٹ پالیسی پر اتفاق۔ مریم نواز کی پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی کرنے پر سخت کریک ڈاؤن کی ہدایت۔ پیرا اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی صورتحال کو نگرانی اور کارروائی کا حکم۔ کہا کہ معاشی تحفظ کے لیے فوری فیصلے ناگزیر ہیں۔ پیٹرول پمپس پر عوام کو لائنوں میں لگنا نہیں پڑے گا۔ مقررہ نرخ سے زائد پیٹرولیم مصنوعات بیچنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی وفاقی وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم سے ملاقات۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے اور ایندھن ذخائر پر تفصیلی گفتگو۔ علی پرویز ملک کہتے ہیں کہ مشرق وسطی کا تنازع بڑا تو خام تیل $120 فی بیرل تک جا سکتا ہے۔ کل تک پیٹرول کی 3 جہاز پاکستان پہنچنے کی توقع ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ وفاقی حکومت عالمی توانائی منڈیوں کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔ تیل قیمتوں کے مالی اثرات سے نمٹنے کے لیے متبادل منصوبے تیار کیے جائیں۔ توانائی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وفاق اور صوبوں میں قریبی رابطہ جاری رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا مہنگے پیٹرول کے خلاف احسن اقدام۔ موٹر سائیکل رکھنے والوں کو $2200 دینے کا اعلان کر دیا۔ سہیل افریدی نے BRT کے کرایوں میں اضافہ نہ کرنے کا حکم دیا۔ کہا کہ حکومت رجسٹرڈ موٹر سائیکلز کے لیے 40 لیٹر تک پیٹرول پر اضافی ادائیگی کرے گی۔ اور منفرد ایمان افروز پروگرام کرت کا سلطان کے مقابلے جاری۔ مظفر آباد کے قاری محمد رضا 26 نمبر سے لے کر کامیاب۔ لاہور کے قاری سعید شعیب 23 نمبر حاصل کر سکے۔ پروگرام کرت کا سلطان سیزن 3 میں ایمان افروز مقابلے ناظرین نیو نیوز کی افطار ٹرانسمیشن میں براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔